السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے، یہ شکور یا چاچا شکور کے نام سے یہ شخص جس کی مختلف ویڈیوز فیس بک پر اور یوٹیوب چینلز پر موجود ہوتی ہیں، اور یہ شکور یا چاچا شکور کے نام سے معروف یہ شخص جو کہ کہیں کسی باہر کے ملک میں موجود بیٹھ کر بد زبانی اور بری طرح بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی اور بری طرح بد کلامی کرتا ہے۔ گالیاں دینا شاید اس کی گھٹی میں شامل ہے، گالم گلوچ کرنا وہ شاید کہ اس کی گھٹی میں شامل ہے۔ اب آپ نے جو ویڈیو اس شکور کی یا شکورہ کی میرے پاس بھیجی، نام اس کا جو بھی بنتا ہے، شکور ہے یا عبد الشکور ہے یا چاچا شکورہ ہے، اس شخص کی آپ نے ویڈیو بھیجی، اور اس ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر اس بندے نے کئی ساری گالیاں دی، اور پھر علماء کرام کی توہین کرنا اور علماء کرام کے حوالے سے بد زبانی اور بد کلامی کرنا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تلاوت شدہ آیات بینات کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ تم پکارو ایک دوسرے کو برے لقبوں سے، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے نام فسق ایمان کے بعد، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جس نے نہ توبہ کی تو وہی ظالم ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور اس تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات، اسلام نے ہمیں ادب و آداب کی تعلیم دی ہے۔ ادب و آداب اور احترام، اسلام ہمیں اس بات کی بڑی شدت کے ساتھ اور زور کے ساتھ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حدیث کی کم و پیش ہر کتاب کے اندر جہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مسائل ہیں، عقائد ہیں، وہیں حدیث کی ہر کتاب کے اندر کتاب الادب کے نام سے بھی باقاعدہ ایک کتاب اور چیپٹر موجود ہے۔ اور یہ شکور نامی شخص یا شکورہ یا عبد الشکور یا چاچا شکورہ، یہ جو بھی اس کو عرفاً معروفاً اس کو کہا جاتا ہے، اب اس کی ہر ویڈیو کے اندر ایک سے زیادہ گالیاں موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ اس کا یہ چھوٹا سا بیان، چھوٹی سی ویڈیو، اور جو گالیاں اس کی تقریباً درجن سے اوپر اس نے گالیاں دی یا ایک ہی گالی کو بار بار ریپیٹ کیا۔ اس ویڈیو کے اندر اس شکورہ یا چاچا شکورہ نے فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب اور جناب حضرت مولانا علامہ شام علیہ ظہیر صاحب حافظہم اللہ تعالی کے حوالے سے، اور ان کے والد بزرگوار علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ناجائز باپ کا بھی نعوذ باللہ ورڈ یوز کیا، اور لتر پھیرنے کا ورڈ بھی یوز کیا، اور کتے ورگا مولی یہ ورڈ بھی یوز کیا، اور باولا یعنی پاگل کتا یہ ورڈ بھی یوز کیا، اور الو کے پٹھے یہ ورڈ بھی یوز کیا، اور اسی طرح شیطان کا ورڈ بھی یوز کیا، منافق کا ورڈ بھی یوز کیا، ناجائز اولاد کا ورڈ بھی یوز کیا۔ تو اس شکورے نے
یا شکور یا عبدالشکور یا چاچا شکورے نے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر درجن بھر تقریباً گالیاں دی. نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اس کی قانون اور شریعت اجازت دیتی ہے. تو ملک کے ذمہ دار اداروں کو چاہیے کہ ایسے بد زبان اور بد کلام، ایسے فحش گو اور برے لوگوں کا باقاعدہ محاسبہ کیا جائے جو کسی کے تعلق سے بھی اس قسم کی بیہودہ زبان اور لینگویج استعمال کرتا ہے، اور خاص کر پھر علماء دین کے حوالے سے کہتا ہے کہ مولویوں کے پاس پیسہ بڑا ہے. بھائی مولویوں کے پاس اگر پیسہ ہے تو مولویوں نے کسی کے گھر ڈاکہ تو نہیں مارا. مولوی کو تو جو بھی دیتا ہے اپنی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے دیتا ہے. تو اس لیے مولوی کسی سے زبردستی پیسہ نہیں چھین رہے. اور پھر خاص کر یہ علماء کرام جن کا نام لیا، ابتسام یا شام، تو یہ تو اپنا کھاتے اپنا کماتے ہیں. اور اگر کوئی علماء کرام پر خرچ کرتا ہے تو وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے اور اپنی دنیا آخرت سنوارنے اور بہتر بنانے کے لیے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی دنیا اور آخرت سنوارتا بھی ہے. اور اس شخص نے اس حوالے سے بات کی کہ یورپ اور اٹلی کے اندر کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجوہات میں مرد و عورت کا بوس و کنار. تو جی ہاں، ہر بندہ جانتا ہے کہ یورپ کے اندر زنا کس قدر عام ہے. یورپ کے اندر لونڈے بازی ہو یا عورت بازی ہو، وہ کس قدر عام ہے. بلکہ یورپین پارلیمنٹ نے تو یہ قانون پاس کر رکھا ہے کہ عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور مرد مرد کے ساتھ. اور اس چاچے شکورا نے کہا کہ جناب پاکستان میں کیا لونڈے بازی کی وجہ سے کرونا پھیلا؟ تو شکورے کو چاہیے تھا کہ وہ یورپ کو دیکھ لیتا، پاکستان پر یا مولوی پر الزام دھرنے سے پہلے، کہ یورپ کے اندر لونڈے بازی کو باقاعدہ پارلیمنٹ نے قانونی حیثیت دی ہے، اور عورت بازی اور اسی طرح دیگر جو جرائم ہیں، جو زناکاریاں ہیں، وہاں باقاعدہ قانون نے ان کو قانونی طور پر باقاعدہ ان کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے. اس شکورا یا چاچے شکورا کی پوری ویڈیو کے اندر یا اس کے مختلف بیانات میں حفوات اور گالم گلوچ کی بھرمار ہوتی ہے. تو ملک میں موجود ذمہ داروں کا یہ کام ہے کہ ایسے بد زبان شخص کو پوری طرح سزا دی جائے. اور یاد رکھیے، علماء کرام کے خلاف ایسی گندی زبان وہی استعمال کر سکتا ہے جو اسلام دشمن ہو اور ملک دشمن ہو. اور دنیا بھر میں اسلام دشمن اور پاکستان دشمن لوگ بہت سے موجود ہیں، اور انہی میں سے قادیانی بھی ہیں، انہی میں سے دیگر ایسی کئی تخریب کار قوتیں ہیں جو مسلمان کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں. لیکن وہ حملہ علماء کرام کو برا بلا کہہ کر کرتے ہیں. کیوں کہ امت کا دفاع اور امت کا ڈیفینڈ اور امت کو ڈیفینڈ کرنے والے، امت کا دفاع اور امت کا ڈیفنس وہ مولوی ہے، وہ علماء کرام ہیں. تو دشمن چاہتا ہے کہ جب امت کا ڈیفنس کمزور ہوگا تو اس لیے امت پر پھر حملہ کرنا بھی ممکن ہوگا. لیکن یاد رکھیے، جب تک یہ اللہ کا قرآن موجود ہے، جب تک یہ اللہ کا قرآن موجود ہے، علماء کرام بھی موجود رہیں گے. جب تک یہ قرآن مجید موجود ہے، علماء کرام بھی موجود رہیں گے.
ایسے برے اور گندے لوگ اپنی بد زبانیوں سے علماء کرام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں، دنیا آخرت میں اپنے لیے ضرور بربادی کا سامان کر رہے ہیں. ان شکور نامی شخصوں یا ایسے بد زبانوں کے گالم گلوچ سے علماء کرام کو کچھ نہیں ہونے والا. جو علماء کرام کی تذلیل اور توہین کرتا ہے، وہ یہ شکورہ ہو یا کوئی اور ہو، ایسے لوگ شکورے جیسے جو اللہ بہتر جانے قادیانی ہے کیا بھلا ہیں. اور چاچا شکورہ یا شکورہ، تو یہ سن لے، علماء کرام پر بھونکنا، علماء کرام پر بھونکنا علماء کرام کا کچھ نہیں ہوگا. جیسے آسمان پہ تھوکنے والے کا تھوک، جیسے آسمان پہ تھوکنے والے کا تھوک آسمان پہ نہیں جا سکتا، علماء کرام کو گالم گلوچ کہنا، یہ جو ورڈ تو نے یوز کیے، ناجائز باپ، ناجائز اولاد، لا حول ولا قوت الا باللہ، آسمان پہ تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پہ آئے گا. علماء کرام موجود ہیں، موجود رہیں گے. علماء کرام کو گالیاں، گالم گلوچ کرنے والا اپنی دنیا بھی برباد کرنے والا ہے، اپنی آخرت بھی. میں دعا گو ہوں اللہ اس شکورے یا اس چاچے شکورے کو ہدایت دے، اور اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ اس پر ایسا کتا مسلط کرے جو اس کی گندی زبان اس کے تالو سے کھینچ باہر نکالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.